آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ نے بننا کیا ہے. آپ نے اولیاء کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، محشر میں انسان کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا. جی سنیں، آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ نے بننا کیا ہے. آپ نے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے یا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں پنجتن کا غلام ہوں. یقیناً ہم پنجتن کے غلام ہیں، مگر طریقہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، خود طے کیجئے. کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین کے خیموں میں تلاوت تھی، یزیدیوں کے خیموں میں ناچ گانے تھے. امام حسین کے خیموں میں دعائیں تھی، تلاوت تھی، اور یزیدی خیموں کے اندر معاذ اللہ شرابیں تھیں. ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ یزیدی طریقے پر، حسینی طریقے پر. اپنے آپ سے پوچھئے. آج فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، گانے سنے بغیر لوگ کہتے ہیں یار جب تک گانا نہ سنوں نیند نہیں آتی. سوتے سوتے میوزک سنتے ہوئے سوتے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ آنکھیں بند ہو گئی اور پھر اٹھی آنکھیں کھلی نہ تو کس حال میں مرو گے؟ آپ کو پتہ ہے انسان قیامت کے دن کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ کتابوں میں آیا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کوئی ہے جو شراب کے نشے میں قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہے؟ بدکاری کے کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہے؟ جوا کھیلتے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہے؟ ماں باپ کو ستاتے ہوئے قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے یہاں پر ایسا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں، درود پڑھتے ہوئے اٹھیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. مگر یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھ جب بند ہوگی نا، جب آنکھوں زبان پر یا مصطفیٰ ہوگا، جس کی زبان پر صبح و شام گالیاں ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ موت آنے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا؟ موبائل پر آتا ہے نا میسج، جناب وہ آپ کے 4 دن رہ گئے، ڈیٹا ختم ہونے والا ہے، کارڈ ڈلوا لو ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. کمپنی کرتی ہے نا. زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 4 دن رہ گئے توبہ کر لو، اب نماز شروع کر دو، اب سجدے کر لو، اب ماں باپ سے معافی مانگ لو، اب جن کی زیادتی کی ہے ان کے پیسے واپس دے دو. نہیں، سیکنڈ پہلے پتا نہیں ہوتا کہ اگلی سیکنڈ بعد میں زندہ ہوں کہ نہیں. اتنے سارے ہم یہاں موجود ہیں، ہے کوئی جس کے پاس گارنٹی ہو کہ خیر سے گھر پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا کب چلے جائیں. جب پتا ہے مجھے کبھی بھی جا سکتا ہوں تو پھر توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ایک مشورہ دوں آپ کو، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دو، کیونکہ ملک الموت آپ سے پوچھ کر نہیں آئیں گے. جو روز جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اسی کام کے دوران موت آ گئی تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اور جو روز 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، سنتوں بھلے حلیے میں گھوم رہا ہے، حلال کما رہا ہے، ماں باپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، مسلمانوں سے مسکرا کر مل رہا ہے، ارے کبھی بھی موت آئے گی تو ان میں سے کسی کام میں آئے گی نا. کوئی نماز پڑھتے ہوئے جائے گا، کوئی سجدے میں جائے گا، کوئی تلاوت میں جائے گا. اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ اب خود طے کر لیجئے کہ مجھے جو حال میں مرنا نہیں وہ کام کرنا نہیں. اب جس کے قدموں میں آئے ہیں یہ تلاوت کرنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں نا. آؤ میں بتاؤں، غوث پاک کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 15 سال تک ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. اب کتنے قادری بیٹھے ہیں، کئی ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. غوث پاک پورا قرآن ایک رات میں پڑھ لیں اور قادری کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے. اپنے آپ سے پوچھو یہ کیسی محبت ہے؟ ٹھیک ہے، غوث پاک برسوں عشاء کے وضو سے فجر ادا کریں اور ان کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سوچو نا میری کیسی محبت ہے. عالم شاہ سے محبت ہے تو یہ تو قرآن پڑھانے والے، دین سکھانے والے، نمازیں سکھانے والے، دن رات عبادت کرنے والے، اور ان سے محبت کرنے والے کی نمازیں قضا ہو جائیں. یہ فیضان اولیاء نہیں ہے. ہم نیازی ضرور ہیں مگر نیازی سے پہلے نمازی ہیں. ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم جناب 11ویں کھاتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں اور نمازیں قضا کرتے رہیں، پھر کچھ فیضان نہیں ملنا. ان کی سیرت پر عمل کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کیجئے. شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے عید کا دن تھا، لوگ آپ کے پاس گئے، حضور آج عید کا دن ہے. فرماتے لوگ کہہ رہے عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا.
کون کہہ رہا ہے؟ پیروں کے پیر ہیں، کیونکہ اصل تمام نیکیوں کا جو دارو مدار ہے نا، اعمال کا دارو مدار، وہ خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دارو مدار خاتموں پر ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا نا، اس کی حج، عمرے، نمازیں، زکاتیں، سخاوت سب ختم. سب سے پہلی چیز ایمان ہے. غوث پاک کو فکر ہے ایمان کی، قادری کو فکر ہے. ہمیں کبھی ہم نے دعا کی اللہ ایمان سلامت رکھی ہو؟ اپنے ایمان کی فکر کیجئے. اور ایمان سلامت رکھنے کا طریقہ علماء کیا بتاتے ہیں؟ گناہوں سے بچے. جو گناہوں میں دلدل میں غرق ہو جاتا ہے نا، جو روز شیطان کی مانتا ہے، جو روز شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، مرتے وقت بھی ڈر ہے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. خدا را اپنے ایمان کو بچائیے. کفریہ کلمات کا علم حاصل کیجئے. آج کل فلمی گانوں میں، ڈائلاگز میں، کامیڈی کے شو میں کفریہ کلمات ڈال دیے گئے. علم ہے نہیں، نوجوان سن رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور زبان سے کفریہ کلمات نکل رہے ہیں. شیطان چاہتا یہ ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، اوروں کو بھی لے جاؤں. ہم نے نہیں جانا ہے، ہم آقا کے امتی ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے بھائی؟ لیکن خود فکر بھی تو کرو نا. تو الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں، اب پہلے تو یہ طے کر لو کہ برے دوستوں کو چھوڑ کر اچھے دوستوں، ایک دوست تو ایسا ڈھونڈ لینا ہے انشاءاللہ. اب اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت سارے نیک لوگ آپ ڈھونڈیں گے، آپ کے محلے میں بھی مل جائیں گے، ورنہ آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ماحول، وہاں آپ کو بہت سارے 12 ماہ کے مسافر ملیں گے، نیک اعمال کے عاملین ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے. سارے نہیں ملیں گے، میں ہر دعوت اسلامی والے کی بات نہیں کرتا. چلو آج یہ بھی بتا دوں، بعض اوقات کچھ دعوت اسلامی والے ملتے نا، اور اس کی کوئی غلطی دیکھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ دعوت اسلامی والا ہو کیسے کر رہا ہے، امامہ پہن کیسے کر رہا ہے. او بھائی دعوت اسلامی تو ٹریننگ سیشن ہے، ہم نے تھوڑی اس بچے کو بڑا کیا ہے. آپ کے گھر میں بڑا ہوا، ساری عادتیں بری لگ گئی، اب آپ کہہ رہے اس کو ٹھیک کرو. اب 100 بری عادتوں والا ہم کو دیا تھا، 50 ختم ہو گئی، 50 باقی ہیں. تو یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ 50 اس کی بری عادتیں؟ بھائی پہلے 100 تھی، ہم نے 50 کم کر دی، ٹائم لگے گا. آپ سے تو ہو نہیں سکا، دعوت اسلامی کو تو کرنے دو. تو ہر دعوت اسلامی والے کو اس پیرامیٹر سے نہ دیکھیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک مبلغین، ایک سے ایک علماء ملیں گے، مفتیان کرام ملیں گے، نیک لوگ ملیں گے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو آپ کو بلاتے ہیں نا قافلوں میں چلیں، آپ قافلوں میں جائیں. 3 دن 12 دن 30 دن. فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے. ان میں سے جو بھی نیک بندہ ہوگا نا، انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دے گا، یا اللہ میرے ساتھ قافلے میں چلا تھا، اے اللہ نمازیں پڑھی تھیں، اے اللہ عبادت کی تھی، میں گواہی دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اس کی صحبت کی برکت سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا. کیونکہ محبت کرنے کا بڑا کمال ہے. ایسے لوگوں سے محبت کیا کریں. آخری حدیث سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. اب دیکھو میری مشابہت کیسی ہے، آپ کی مشابہت کیسی ہے. اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا رکھ کے پوچھ لو، میں دکھتا کیسا ہوں؟ مسلمان کیا نبی پاک کا غلام دکھتا ہوں؟ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے بعض اوقات تو کہ ہم سے نوجوان لائن میں لگ کے ملنے آتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے سلام کروں کہ نہیں کروں، کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ بال مسلمانوں والے، بلکہ عجیب عجیب زیور پہنے ہوئے ہیں، عورتوں والے سٹائل. اب بتاؤ چہرہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو خود سوچو، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. میں دکھنا چاہیے، مجھے کہتا ہے کیسا دکھنا چاہیے کہ لاکھوں میں کوئی دیکھے تو کہہ دے کہ یہ گنبد خضرا والے کا غلام جا رہا ہے، یہ مدینے والے آقا کا امتی جا رہا ہے. ارے اس کے چہرے کی داڑھی بتا رہی ہے، سر کا امامہ بتا رہا ہے، سنتوں والا لباس بتا رہا ہے، گفتگو کی شائستگی بتا رہی ہے کہ کس کا امتی ہے. مجھے تعارف نہ کروانا پڑے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جسے جس شخص کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اس جیسا ہے. آئے ہائے آسانی کتنی کر دی پتہ ہے. پہلے کیا فرمایا کہ جو جس جیسا دکھتا ہے وہ اس جیسا ہے، پھر فرمایا جس کو جس کا طریقہ اچھا لگتا ہے نا اس جیسا ہے. یار کم از کم اللہ والوں سے پیار تو کر لو. آج داڑھی والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو داڑھی اچھی نہیں لگتی. آج کوئی مذہبی حلیے والا کسی پروفیشنل میٹنگ میں چلا جائے، حالانکہ مسلمان بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار یہ لباس کیسا ہے، ذرا کچھ اور پہن کے آنا چاہیے تھا. مولانا صاحب اس علاقے میں امامہ نہیں پہننا تھا، آپ کو یہ والے لباس نہیں پہننے چاہیے تھے. ارے میں نے اپنی مرضی سے پہنا ہے، میں نے رسول پاک کی سنت کو ادا کیا ہے. تم ایمان والے ہو تو تمہیں داڑھی سے محبت ہونی چاہیے تھی. کوئی اگر سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس سے محبت کیجئے. انشاءاللہ اگر آپ مذہبی لوگوں سے محبت کریں گے تو اس کا بھی صلہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ.
ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے کیا عرض کیا؟ پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسا عمل کر نہیں پاتا. ہائے ہائے، ہمیں اولیاء سے پیار ہے، ہم نیک بن نہیں سکے، ہمیں پتہ ہے، مگر محبت بڑی ہے. سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتا، اے ابو ذر تم روزے قیامت اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. بس تو اللہ والوں سے، علماء سے، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے سچی محبت کر لو، انشاءاللہ محشر کے دن ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، کمنٹ کر کے اپنا رائے ضرور دیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.